السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کے واقعہ نگاروں کی تحریروں میں ایک شخص سیف اللہ کا ذکر بہت آتا ہے۔ سلطان ایوبی کے گہرے دوست اور دست راست بہاؤالدین شدد کی اس ڈائری جو آج بھی عربی زبان میں محفوظ ہے، سیف اللہ کا ذکر ذرا تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ شخص جس کا نام کسی باقاعدہ تاریخ میں نہیں ملتا، صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد 17 سال زندہ رہا۔ واقعہ نگار لکھتے ہیں کہ اس نے عمر کے یہ آخری 17 سال سلطان ایوبی کی قبر کی مجاوری میں گزارے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ وہ مر جائے تو اسے سلطان کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر سیف اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ ایک گمنام انسان تھا جسے عام قبرستان میں دفن کیا گیا، اور وقت جلد ہی آ گیا کہ اس قبرستان پر انسانوں نے بستی آباد کر لی اور قبرستان کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ تاریخی لفظ سے سیف اللہ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ سمندر پار صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا۔ اس وقت اس کا نام میگنا نامریوس تھا۔ اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا، اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ صلیبیوں کے پروپیگنڈے کے مطابق اسے یقین تھا کہ اسلام ایک قابل نفرت مذہب اور مسلمان ایک قابل نفرت فرقہ ہے جو عورتوں کا شدائی اور انسانی گوشت کھانے کا عادی ہے۔ لہٰذا میگنا نامریوس جب کبھی مسلمان کا لفظ سنتا تو وہ نفرت سے تھوک دیا کرتا تھا۔ وہ بے مثال جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو میگنا نامریوس قتل ہو گیا اور اس کے مردہ وجود سے سیف اللہ نے جنم لیا۔ تاریخ میں ایسے حکمرانوں کی کمی نہیں جنہیں قتل کیا گیا یا جن پر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ کے ان چند شخصیات میں سے ہیں جسے قتل کرنے کی کوششیں نہ صرف دشمنوں نے بلکہ اپنوں نے اسے قتل کرنے کی غیروں سے زیادہ سازشیں کی۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان ایمان افروز کے ساتھ ساتھ ایمان فروشوں کی کہانی بھی چلتی ہے۔ اسی لیے صلاح الدین ایوبی نے بارہا کہا تھا، تاریخ اسلام وہ وقت جلدی دیکھے گی جب مسلمان رہیں گے تو مسلمان ہی لیکن اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے اور صلیبی ان پر حکومت کریں گے۔ آج ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں۔ سیف اللہ کی کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کا متحدہ بیڑا بحیرہ روم میں نظر آب و آتش کیا تھا۔ ان کی کچھ بحری جہاز بچ کر نکل گئے۔ سلطان ایوبی بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کے ساتھ موجود رہا اور سمندر میں سے زندہ نکلنے والے صلیبیوں کو گرفتار کر رہا تھا۔ ان میں سے 7 لڑکیاں بھی تھیں جن کا تفصیلی ذکر پہلے ہی ہو چکا ہے۔ مصر میں سلطان کی سوڈانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی جسے سلطان نے دبا لیا۔ اسے سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی کمک بھی مل گئی۔ وہ اب صلیبیوں کے عزائم کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ بحیرہ روم کے پار روم شہر کے مضافات میں صلیبی سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ ان میں شاہ اگسٹس تھا، شاہ ریمنڈ اور شہنشاہ لوئی ہفتم کا بھائی رابرٹ بھی۔ اس کانفرنس میں سب سے زیادہ قہر و غضب میں آیا ہوا ایک شخص تھا جس کا نام ایملرک تھا۔ وہ صلیبیوں کے اس متحدہ بیڑے کا کماندار تھا جو مصر پر فوج کشی کے لیے گیا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی ان پر ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹ پڑا اور اس بیڑے کے ایک بھی سپاہی کو مصر کے ساحل پر قدم نہ رکھنے دیا۔ مصر کے ساحل پر جو صلیبی پہنچے وہ سلطان ایوبی کے ہاتھ سے جنگی قیدی تھے۔ صلیبیوں کی کانفرنس میں ایملرک کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کا بیڑا غرق ہوئے 15 دن گزر گئے تھے۔ وہ 15ویں دن اٹلی کے ساحل پر پہنچا۔ سلطان ایوبی کے آتش تیر اندازوں نے اس کے جہاز کے بادبان اور مستول جلا ڈالے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی کہ اس کے ملاحوں اور سپاہیوں نے آگ پر قابو پا لیا اور وہ جہاز کو بچا لے گئے تھے، مگر بادبانوں کے بغیر جہاز سمندر پر ڈولتا رہا۔ پھر طوفان آ گیا، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ بہت سے بچے کچے جہاز اور کشتیاں اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایملرک کا جہاز ڈولتا بھٹکتا ڈوب کر ابھرتا اٹلی کے ساحل سے جا لگا۔ اس میں اس کے ملاحوں کا بھی کمال شامل تھا۔ انہوں نے چپوں کے زور پر جہاز کو قابو میں رکھا۔ ساحل پر پہنچتے ہی اس نے ان تمام ملاحوں اور سپاہیوں کو بہت سارا انعام دیا۔ صلیبی سربراہ وہیں اس کے منتظر تھے۔ وہ اس پر غور کرنا چاہتے تھے کہ انہیں دھوکہ کس نے دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ شک سوڈانی سالار ناجی پر ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے خط کے مطابق انہوں نے حملے کے لیے بیڑا روانہ کیا تھا، مگر ان کے ساتھ ناجی کا تحریری ربط پہلے بھی موجود تھا۔ انہوں نے ناجی کہ اس خط کی تحریر پہلے 2 خطوں سے ملائی تو انہیں شک ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے قاہرہ میں جاسوس بھیج رکھے تھے، مگر ان کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ انہیں یہ بتانے والا کوئی شخص نہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے سازشی سالاروں کو خفیہ طریقے سے مروا دیا ہے اور رات کی تاریکیوں میں گمنام قبرستانوں میں دفن کر دیا ہے۔ اور صلیبی سربراہوں اور بادشاہوں کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جس خط پر انہوں نے بیڑا روانہ کیا تھا وہ خط ناجی کا ہی تھا، مگر حملے کی تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تبدیل کر کے لکھی تھی۔ جاسوسوں کو ایسی معلومات کہیں سے بھی نہیں مل سکی تھی۔
یہ کانفرنس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ ایملرک کے منہ سے بات تک نہیں نکلتی تھی۔ وہ شکست خوردہ تھا، غصے میں بھی تھا اور تھکا ہوا بھی تھا۔ کانفرنس اگلے روز کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ رات کے وقت یہ تمام سربراہ شکست کا غم شراب میں ڈبو رہے تھے۔ ایک آدمی اس محفل میں آیا، اسے صرف ریمنڈ جانتا تھا۔ یہ ریمنڈ کا قابل اعتماد جاسوس تھا۔ وہ حملے کی شام مصر کے ساحل پر اترا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دیر بعد صلیبیوں کا بیڑا آیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بیڑا سلطان ایوبی کی قلیل فوج کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا۔ یہ جاسوس مصر کے ساحل پر رہا اور اس نے بہت سی معلومات مہیا کر لی تھی۔ ریمنڈ نے اس کا تعارف کروایا تو سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس جاسوس کو معلوم تھا کہ صلیبی سربراہوں نے سلطان ایوبی کو قتل کرانے کے لیے رابن نام کا ایک ماہر جاسوس سمندر پار بھیجا تھا اور اس کی مدد کے لیے 5 آدمی اور 7 جوان اور خوبصورت لڑکیاں بھیجی گئی تھیں۔ اس جاسوس نے بتایا کہ رابن زخمیوں کے ساتھ زخمی ہونے کا بہانہ کر کے صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے 5 آدمی تاجروں کے بیس میں تھے۔ ان میں کرسٹوفر نام کے ایک آدمی نے ایوبی پر تیر چلایا مگر تیر خطا گیا۔ 5 آدمی پکڑے گئے اور 7 لڑکیاں بھی پکڑی گئیں۔ انہوں نے کہانی تو اچھی گڑھ لی تھی۔ سلطان ایوبی نے لڑکیوں کو پناہ میں لے لیا اور 5 آدمیوں کو چھوڑ دیا، مگر ایوبی کا ایک ماہر سراغ رساں جس کا نام علی بن سفیان تھا اچانک آ گیا۔ اس نے سب کو گرفتار کرا لیا اور 5 میں سے ایک آدمی کو سب کے سامنے قتل کر کے دوسروں سے اقبال جرم کروا لیا۔ جاسوسوں نے کہا کہ میں نے اپنے متعلق بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے سلطان نے مجھے زخمیوں کی مرہم پٹی کی ڈیوٹی دے دی۔ وہیں مجھے یہ اطلاع ملی کہ سوڈانیوں نے بغاوت کی تھی جو دبا لی گئی اور سوڈانی افسروں اور لیڈروں کو ایوبی نے گرفتار کر لیا تھا۔ رابن، 4 آدمی اور 6 لڑکیاں ایوبی کی قید میں ہیں لیکن ابھی تک ساحل پر ہیں۔ 7ویں لڑکی جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے لاپتہ ہے۔ اس کا نام موبینا ارتلس ہے، موبی کہلاتی ہے۔ ایوبی بھی کیمپ میں نہیں ہے اور اس کا سراغ رساں علی بن سفیان بھی وہاں نہیں ہے۔ میں بڑی مشکل سے نکل کر آیا ہوں، بڑی زیادہ اجرت پر تیز رفتار کشتی مل گئی۔ میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ رابن، اس کے آدمی اور لڑکیاں موت کے خطرے میں ہیں۔ مردوں کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، لڑکیوں کو بچانا لازمی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب جوان ہیں اور چنی ہوئی خوبصورت ہیں۔ مسلمان ان کا جو حال کر رہے ہوں گے ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایک قربانی دینی پڑے گی، شاہ اگسٹس نے کہا۔ اگر مجھے یہ یقین دلا دیا جائے کہ لڑکیوں کو جان سے مار دیا جائے گا تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ریمنڈ نے کہا مگر ایسا نہیں ہوگا، مسلمان ان کے ساتھ وحشیوں کا سلوک کر رہے ہوں گے، لڑکیاں ہم پر لعنت بھیج رہی ہوں گی، میں انہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، رابرٹ نے کہا، کہ مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہمارے خلاف جاسوسی کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بہرحال ہمارا یہ فرض ہے کہ انہیں قید سے آزاد کرائیں۔ میں اس کے لیے اپنا آدھا خزانہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لڑکیاں صرف اس لیے قیمتی نہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں، جاسوس نے کہا، وہ دراصل تربیت یافتہ ہیں۔ اتنے خطرناک کام کے لیے ایسی لڑکیاں ملتی ہی کہاں ہیں؟ آپ کسی جوان لڑکی کو ایسے کام کے لیے تیار نہیں کر سکتے۔ وہ دشمن کے پاس جا کر اپنا آپ دشمن کے حوالے کر دے، دشمن کی عیاشی کا ذریعہ بنے اور جاسوسی اور تحریب کاری کرے۔ اس کام میں عزت تو سب سے پہلے دینا پڑتی ہے، اور یہ خطرہ تو ہر وقت لگا رہتا ہے کہ جوں ہی دشمن کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی جاسوس ہے تو اسے اذیتیں دی جائیں گی، پھر اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ ان لڑکیوں کو ہم نے زر کثیر صرف کر کے حاصل کیا ہے، پھر ٹریننگ دی ہے اور انہیں بڑی محنت سے مصر اور عرب کی زبان سکھائی۔ ایک ہی بار میں 7 تجربہ کار لڑکیوں کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ کیا تم اعتماد سے کہہ سکتے ہو کہ لڑکیوں کو ایوبی کے کیمپ سے نکالا جا سکتا ہے؟ اگسٹس نے پوچھا۔ جی ہاں، جاسوس نے کہا، نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی طور پر دلیر اور پختہ کار آدمیوں کی ضرورت ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 دنوں تک رابن، اس کے 4 آدمیوں اور لڑکیوں کو قاہرہ لے جائیں۔ وہاں سے نکالنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اگر ہم وقت ضائع نہ کریں تو انہیں ہم کیمپ میں ہی جا لیں گے۔ آپ مجھے 20 آدمی دے دیں، میں ان کی رہنمائی کروں گا، لیکن آدمی ایسے ہوں جو جان پر کھیلنا جانتے ہوں۔ ہمیں ہر قیمت پر ان لڑکیوں کو واپس لانا ہے۔ ایملرک نے گرج کر کہا۔ اس پر بحیرہ روم میں جو بیتی تھی وہ اس کا انتقام لینے کے کو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ صلیبیوں کے متحدہ بیڑے اور اس بیڑے میں سوار لشکر کے سپریم کمانڈر بن کر اس امید پر گیا تھا کہ مصر کی فتح کا صحرا اس کے سر بندھے گا، مگر صلاح الدین ایوبی نے اسے مصر کے ساحل کے قریب بھی نہ جانے دیا۔ وہ جلتے ہوئے جہاز میں زندہ جل جانے سے بچا تو طوفان نے گھیر لیا۔ اب بات کرتے اس کے ہونٹ کانپتے تھے اور وہ زیادہ تر باتیں میز پر مکے مار کر یا اپنی ران پر زور زور سے ہاتھ مار کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں لڑکیوں کو بھی لاؤں گا اور صلاح الدین ایوبی کو قتل بھی کراؤں گا۔ میں انہی لڑکیوں کو مسلمانوں کی سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ میں سچے دل سے آپ کی تائید کرتا ہوں، شاہ ایملرک۔ ریمنڈ نے کہا، ہمیں تربیت یافتہ لڑکیوں کو اتنی آسانی سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہ ہم کریں گے۔ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شام کے حرموں میں ہم کتنی لڑکیاں داخل کر چکے ہیں۔
کئی مسلمان گورنر اور امیر ان لڑکیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ بغداد میں یہ لڑکیاں عمرہ کے ہاتھوں ایسے معتد افراد کو قتل کرا چکی ہیں جو صلیب کے خلاف نعرے لے کر اٹھے تھے۔ مسلمانوں کی خلافت کو ہم نے عورت اور شراب سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان میں اتحاد نہیں رہا، وہ عیش و عشرت میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف 2 آدمی ہیں جو اگر زندہ رہے تو ہمارے لیے مستقل خطرہ بنے رہیں گے، ایک نور الدین زنگی اور دوسرا صلاح الدین ایوبی۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی زیادہ دیر تک زندہ رہا تو ہمارے لیے اسلام کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے سوڈانیوں کی بغاوت دبا لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس حد سے زیادہ خطرناک ہے جس حد تک ہم اسے سمجھتے رہے ہیں۔ ہمیں میدان جنگ سے ہٹ کر تحریب کاری کا محاذ بھی کھولنا پڑے گا۔ مسلمانوں میں تفرقہ اور بے اطمینانی پھیلانے کے لیے ہمیں ان لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے کامیاب تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لوفی حاتم کے بھائی رابرٹ نے کہا، عرب میں ہم مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ مسلمان عورت، شراب اور دولت سے اندھا ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے مسلمان کے ہاتھوں مرواؤ۔ مسلمان کو ذہنی عیاشی کا سامان مہیا کر دو تو وہ اپنے دین اور ایمان سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ تم مسلمان کا ایمان آسانی سے خرید سکتے ہو۔ اس نے عرب کے کئی عمرا اور وزراء کی مثالیں دیں جنہیں صلیبیوں نے عورت، شراب اور دولت سے خرید لیا تھا اور انہیں اپنا درپردہ دوست بنا لیا تھا۔ کچھ دیر مسلمانوں کی کمزوریوں کے متعلق باتیں ہوئیں، پھر لڑکیوں کو آزاد کرانے کے عملی پہلوؤں پر غور ہوا۔ آخر یہ طے پایا کہ 20 نہایت دلیر آدمی اس کام کے لیے روانہ کیے جائیں گے اور وہ اگلی شام تک روانہ ہو جائیں۔ اسی وقت 4-5 کمانڈروں کو بلایا گیا۔ انہیں اصل مقصد اور مہم بتا کر کہا گیا کہ 20 آدمی منتخب کریں۔ کمانڈروں نے تھوڑی دیر اس مہم کے خطروں کے متعلق بحث و مباحثہ کیا اور ایک کمانڈر نے کہا، ہم پہلے ہی ایک ایسی فورس تیار کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے کیمپوں پر شب و خون مارا کرے گی اور ان کے متحرک فوج پر بھی رات کو حملے کر کے پریشان کرتی رہے گی۔ اس فورس کے لیے ہم نے چند ایک آدمی منتخب کیے ہیں، لیکن یہ آدمی 100% قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ اگسٹس نے کہا، وہ ہماری تمہاری نظروں سے اوجھل ہو کر یہ کام کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کریں اور واپس آ کر کہیں کہ وہ بہت کچھ کر آئے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ایک کمانڈر نے کہا، کہ ہماری فوج میں ایسے سپاہی بھی ہیں جنہیں ہمیں جیل خانوں سے حاصل کیا ہے۔ یہ ڈاکو، چور اور رہزن تھے۔ انہیں بڑی بڑی لمبی سزائیں دی گئی ہیں۔ انہیں جیل خانوں میں مرنا ہی تھا۔ ہم نے ان سے بات کی تو وہ جوش و خروش سے فوج میں آ گئے۔ آپ کو شاید یہ معلوم کر کے بھی حیرت ہو کہ ناکام حملے میں ان سزا یافتہ مجرموں نے بڑی بہادری سے کئی جہاز بچائے۔ میں لڑکیوں کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کی مہم میں ایسے 3 آدمی بھیجوں گا۔ مورخوں نے لکھا کہ مسلمانوں میں عیش و عشرت کا رجحان بڑھتا جا رہا تھا اور اتحاد ختم ہو رہا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اخلاقی تباہی تک پہنچانے میں ذہنی عیاشی کا ہر سامان مہیا کیا تھا۔ اب انہیں یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ان کے خلاف عیسائی دنیا میں نفرت کی طوفانی مہم چلائی گئی اور ہر کسی کو اسلام کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس کے جواب میں معاشرے کے ہر شعبے کے لوگ صلیبی لشکر میں شامل ہونے لگے۔ ان میں پادری بھی شامل ہوئے اور عادی مجرم بھی گناہوں سے توبہ کر کے مسلمانوں کے خلاف مسلح ہو گئے۔ بعض ملکوں کے جیل خانوں میں جو مجرم لمبی قید کی سزائیں بھگت رہے تھے وہ بھی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ان مجرموں کے متعلق عیسائیوں کا تجربہ غالباً اچھا تھا، جس کے پیش نظر ایک کمانڈر نے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے قیدی مجرموں کا انتخاب کیا تھا۔ صبح تک 20 انتہائی دلیر اور ذہین آدمی چن لیے گئے۔ ان میں میگنا نامریوس بھی تھا جسے روم کے جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اس جاسوس کو جو ڈاکٹر کے بحروب میں سلطان ایوبی کے کیمپ میں رہا اور فرار ہو آیا تھا، اس کمانڈر پارٹی کا کمانڈر اور گائیڈ مقرر کیا گیا۔ اس پارٹی کو یہ مشن دیا گیا کہ لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے نکالنا ہے۔ اگر روبن اور اس کے 4 ساتھیوں کو بھی آزاد کرایا جا سکے تو کرا لینا، ورنہ ان کا کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مشن تھا صلاح الدین ایوبی کا قتل۔ اس پارٹی کو کوئی عملی ٹریننگ نہ دی گئی، صرف زبانی ہدایات اور ضروری ہتھیار دے کر اسی روز ایک باد بانی کشتی میں ماہی گیروں کے بھیس میں روانہ کر دیا گیا۔ جس وقت یہ کشتی اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوئی، صلاح الدین ایوبی سوڈانیوں کی بغاوت کو مکمل طور پر دبا چکا تھا۔ سوڈانیوں کے بہت سے کماندار مارے گئے یا زخمی ہو گئے تھے اور بہت سے سلطان ایوبی کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال کر شکست اور صلاح الدین ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ وہ سلطان کے حکم کے منتظر تھے۔ سلطان اندر بیٹھا اپنے سالاروں کو احکام دے رہا تھا۔ علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ اس فتح میں اس کا بہت عمل دخل تھا۔ صلیبیوں کو شکست دینے میں بھی اس کے نظامی جاسوسی نے بہت کام کیا تھا، بلکہ یہ دونوں کامیابیاں جاسوسی کے نظام کی ہی کامیابیاں تھیں۔ سلطان ایوبی کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو، اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، ہمیں ان جاسوس لڑکیوں اور ان کے ساتھیوں کے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ وہ ابھی تک ساحل پر
قیدی کیمپ میں ہیں، ان سب کو فوراً یہاں لانے کا بندوبست کرو اور تہہ خانے میں ڈال دو۔ میں ابھی پیغام بھجوا دیتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا۔ ان سب کو یہاں پہرے میں بلوا لیتا ہوں۔ سلطان، آپ شاید 7ویں لڑکی کو بھول گئے ہیں، وہ سوڈانیوں کے ایک کماندار بالیان کے پاس تھی۔ اس لڑکی سے جاسوسی اور بغاوت کا انکشاف ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بالیان ان کمانداروں میں نہیں ہے جو باہر موجود ہیں، وہ زخمیوں میں بھی نہیں ہے اور وہ مردوں میں بھی نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ 7ویں لڑکی، جس کا نام فخر المصری نے موبی بتایا تھا، بالیان کے ساتھ کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ اپنا شک رفع کرو علی، سلطان ایوبی نے کہا۔ یہاں مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بالیان لاپتہ ہے تو وہ بحیرہ روم کی طرف نکل گیا ہوگا، صلیبیوں کے سوائے اسے اور کون پناہ دے سکتا ہے؟ بہرحال ان جاسوسوں کو تہہ خانوں میں ڈالو اور اپنے جاسوس فوراً تیار کر کے سمندر پار بھیج دو۔ زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ اپنے جاسوس اپنے ہی ملک میں پھیلا دیے جائیں۔ یہ مشورہ دینے والا سلطان نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج کا سالار تھا۔ اس نے کہا کہ ہمیں صلیبیوں کی طرف سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اپنے مسلمان امرا سے ہے۔ اپنے جاسوسوں کو ان کے حرموں میں داخل کر دیا جائیں تو بہت سی سازشیں بے نقاب ہوں گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ یہ خود ساختہ حکمران کس طرح صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ سلطان زنگی اکثر پریشان رہتے ہیں کہ باہر کے حملوں کو روکیں یا اپنے گھر کو اپنے ہی چراغ سے جلنے سے بچائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ روداد غور سے سنی اور کہا، اگر تم لوگ جن کے پاس ہتھیار ہیں دیانتدار اور اپنے مذہب سے مخلص رہیں تو باہر حملے اور اندر کی سازشیں قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم اپنی نظر سرحدوں سے دور آگے لے جاؤ۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے۔ پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ اپنی نظریں بحیرہ روم سے آگے لے جاؤ۔ سمندر تمہارا راستہ نہیں روک سکتا۔ گھر کے چراغوں سے نہ ڈرو، یہ تو ایک پھونک سے گل ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ ہم ایمان کے چراغ روشن کر دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ایمان فروشی کو روک لیں گے۔ سلطان محترم سالار نے کہا، ہم مایوس نہیں ہیں۔ صرف 2 لعنتوں سے بچو میرے عزیز رفیقو، سلطان ایوبی نے کہا، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اس دوران علی بن سفیان جا چکا تھا۔ اس نے فوراً ایک قاصد بحیرہ روم کے کیمپ کی طرف اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ روبن اس کے 4 ساتھیوں اور لڑکیوں کو گھوڑوں یا اونٹ پر سوار کر کے 20 محافظوں کے پہرے میں دارالحکومت کو بھیج دو۔ قاصد کو روانہ کر کے اس نے اپنے ساتھ 6-7 سپاہی لیے اور کماندار بالیان کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے سوڈانی کمانڈروں سے جو باہر بیٹھے تھے بالیان کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ اسے لڑائی میں کہیں بھی نہیں دیکھا گیا تھا اور نہ ہی وہ اس فوج کے ساتھ گیا تھا جو بحیرہ روم کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ علی بن سفیان بالیان کے گھر گیا تو وہاں اس کو 2 بوڑھی خادماؤں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بالیان کے گھر میں 5 لڑکیاں تھیں، ان میں جس کی عمر ذرا زیادہ ہو جاتی تھی وہ اسے غائب کر دیتا تھا اور اس کی جگہ جوان لڑکی لے آتا تھا۔ ان خادماؤں نے بتایا کہ بغاوت سے پہلے اس کے پاس ایک فرنگی لڑکی آئی تھی جو غیر معمولی طور پر خوبصورت اور ہوشیار تھی۔ بالیان اس کا غلام ہو گیا تھا۔ بغاوت کے 1 روز بعد جب سوڈانیوں نے ہتھیار ڈال دیے تو بالیان رات کے وقت گھوڑے پر سوار ہوا، دوسرے گھوڑے پر اس فرنگی لڑکی کو سوار کیا اور معلوم نہیں دونوں کہاں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ 7 گھوڑ سوار تھے۔ حرم کی لڑکیوں کے متعلق بوڑھیوں نے یہ بتایا کہ وہ گھر میں جو ہاتھ لگا اٹھا کر چلی گئی ہیں۔ علی بن سفیان وہاں سے واپس ہوا تو ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا اور علی بن سفیان کے سامنے رکا۔ اس پر فخر المصری سوار تھا۔ کود کر گھوڑے سے اترا اور کانپتی کانپتی آواز میں بولا، میں آپ کے پیچھے آیا ہوں۔ میں بھی اس بدبخت لڑکی اور بالیان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں ان سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ جب تک ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں جانتا ہوں وہ کدھر گئے ہیں۔ میں ان کا پیچھا کیا تھا لیکن ان کے ساتھ 7 مسلح محافظ ہیں۔ میں اکیلا تھا۔ وہ بحیرہ روم کی طرف جا رہے ہیں مگر عام راستے سے ہٹ کر جا رہے ہیں۔ اس نے علی بن سفیان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، خدا کے لیے مجھے صرف 4 سپاہی دے دیں، میں ان کے تعاقب میں جاؤں گا اور انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ علی بن سفیان نے اسے اس وعدے سے ٹھنڈا کیا کہ وہ اسے 4 کی بجائے 20 سوار دے گا۔ وہ ساحل سے آگے اتنی جلدی نہیں جا سکتے، میرے ساتھ رہو۔ علی بن سفیان مطمئن ہو گیا کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔ اسی وقت بالیان اس صلیبی لڑکی کے ساتھ جس کا نام موبی تھا ساحل کی طرف جانے والے عام راستے سے ہٹ کر دور ہو چکا تھا۔ ان علاقوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سوڈانی فوج اور اس کے کماندروں کو صلاح الدین ایوبی نے معافی دے دی ہے۔ ایک تو وہ سلطان کے عتاب سے بھاگ رہا تھا اور دوسرا یہ کہ وہ موبی جیسی حسین لڑکی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی حسین لڑکیاں صرف مصر اور سوڈان میں ہی ہیں، مگر اٹلی کی اس لڑکی کے حسن اور دلکشی نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس کی خاطر وہ اپنا رتبہ، اپنا مذہب اور اپنا ملک ہی چھوڑ رہا تھا۔
لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ موبی اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ ختم ہو چکا تھا، گو مقصد تباہ ہو گیا تھا، تو تاہم موبی اپنا کام کر چکی تھی۔ اس کے لیے اس نے اپنا جسم اور اپنی عزت کی قربانی دی تھی۔ وہ ابھی تک اپنی عمر سے دگنی عمر کے آدمی کی عیاشی کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ بالیان اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ موبی اسے بری طرح چاہتی ہے، مگر موبی اسے نفرت کرتی تھی۔ وہ چونکہ مجبور تھی اس لیے اکیلی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس مقصد کے لیے بالیان کو ساتھ لیے ہوئے تھی کہ اسے اپنی حفاظت کی ضرورت تھی۔ اسے بحیرہ روم پار کرنا تھا یا روبن تک پہنچنا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ روبن اور اس کے ساتھی جو تاجروں کے بیس میں تھے پکڑے جا چکے ہیں، اور اسی مجبوری کے تحت وہ بالیان کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی تھی۔ وہ کئی بار اسے کہہ چکی تھی کہ تیز چلو اور پڑاؤ کم کرو ورنہ ہم پکڑے جائیں گے، لیکن بالیان جہاں اچھی سایہ جگہ دیکھتا رک جاتا۔ اس نے شراب کا ذخیرہ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ ایک رات موبی نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے بالیان کو اتنی زیادہ پلا دی کہ وہ بے سدھ ہو گیا۔ ان کے ساتھ جو 7 محافظ تھے وہ کچھ پرس ہو گئے تھے۔ موبی نے دیکھا تھا کہ ان میں ایک ایسا ہے جو جوان ہے اور سب پر چھایا رہتا ہے۔ بالیان زیادہ تر اسی کے ساتھ ہر بات کیا کرتا تھا۔ موبی نے اسے جگایا اور تھوڑی دور لے گئی۔ اسے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں اور یہاں کیوں آئی تھی۔ میں تم لوگوں کے لیے مدد لائی تھی تاکہ تم صلاح الدین ایوبی جیسے غیر ملکیوں سے آزاد ہو سکو، مگر تمہارا یہ کماندار بالیان اس قدر عیاش آدمی ہے کہ اس نے شراب پی کر بدمست ہو کر میرے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ عقل مندی سے بغاوت کا منصوبہ بناتا اور فتح حاصل کرتا، اس نے مجھے اپنے حرم کی لونڈی بنا لیا اور اندھا دھند فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایسی لاپرواہی سے حملہ کروایا کہ ایک ہی رات میں تمہاری اتنی بڑی فوج ختم ہو گئی۔ تمہاری شکست کا ذمہ دار یہ شخص ہے۔ اب یہ میرے ساتھ صرف عیاشی کے لیے جا رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں اسے سمندر پار لے جاؤں، اسے اپنی فوج میں رتبہ دلاؤں اور اس کے ساتھ شادی کر لوں، مگر مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر مجھے شادی ہی کرنی ہے اور اپنے ملک میں لے جا کر اسے فوج کا رتبہ دلانا ہے تو مجھے ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جو میرے دل کو اچھا لگے۔ وہ آدمی تم ہو، تم جوان ہو، دلیر ہو، عقل مند ہو۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہیں ہی چاہ رہی ہوں۔ مجھے اس بوڑھے سے بچاؤ، میں تمہاری ہوں۔ سمندر پار چلو، فوج کا رتبہ اور مال و دولت تمہارے قدموں میں ہوگا، مگر اس آدمی کو یہیں ختم کرو۔ وہ سویا ہوا ہے، اسے قتل کر دو اور آؤ نکل چلیں۔ اس نے محافظ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ محافظ اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے دیوانہ وار لڑکی کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ موبی اس جادوگری کی ماہر تھی۔ وہ ذرا پرے ہٹ گئی تھی۔ محافظ اس کی طرف بڑھا تو عقب سے ایک برچی اس کی پیٹھ پہ اتر گئی۔ اس کے منہ سے ہائے نکلی اور وہ پہلو کے بل گر گیا۔ برچی اس کی پیٹھ سے نکلی اور اسے آواز سنائی دی، نمک حرام کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ وہ اٹھی اور اتنا ہی کہنے پائی تھی کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے کہ پیچھے سے ایک ہاتھ نے اس کے بازو کو جکڑ لیا اور جھٹکا دے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بالیان کے پاس پھینک کر کہا، ہم اس شخص کے پالے ہوئے دوست ہیں، ہماری زندگی اس کے ساتھ ہے۔ تم ہم میں سے کسی کو اس کے خلاف گمراہ نہیں کر سکتی۔ جو گمراہ ہوا اس نے سزا پا لی ہے۔ بالیان شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا تھا۔ تم لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ موبی نے پوچھا۔ سمندر میں ڈوبنے، ایک نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جہاں تک بالیان جائے گا ہم وہیں تک جائیں گے۔ اور وہ دونوں جا کر لیٹ گئے۔ دوسرے دن بالیان جاگا تو اسے رات کا واقعہ بتایا گیا۔ موبی نے کہا کہ وہ مجھے جان کی دھمکی دے کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بالیان نے اپنے محافظوں کو شاباش دی، مگر ان کی یہ بات انسنی کر دی کہ یہ لڑکی اسے گمراہ کر کے لے گئی تھی اور انہوں نے اس کی باتیں سنی تھیں۔ وہ موبی کے حسن پر اور شراب میں مدہوش ہو کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ موبی نے اسے ایک بار پھر کہا کہ تیز چلنا چاہیے، مگر بالیان نے پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے آپ میں ہی نہیں تھا۔ موبی اب آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ علی بن سفیان نے نہ جانے کیا سوچ کر ان کا تعاقب نہ کیا۔ بغاوت کے بعد کے حالات کو معمول پر لانے کے لیے وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بہت مصروف ہو گیا تھا۔